جا رہا ہوں جس نے صدق کے دل سے اور اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، میں اسے مغفرت کی جو ہے وہ بشارت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان ذا وجہین فی الدنیا لہ لسان من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ویورز، اٹس می محمد یاسر، ویلکم ٹو محمد یاسر اسپیچز۔ تو آج ہم اس اسٹوڈیو کے اندر جس موضوع کے اندر بات کرنے والے ہیں وہ ہے زبان کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے تو انسان جو ہے ایک مجموعی اعضاء کا پتلا ہے، تو اس کے اندر بہت سارے اعضاء موجود ہیں، ان اعضاء میں سے زبان بھی ایک اعضاء ہے۔ تو بہت مشہور کہاوت ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ تو بہت کم، اس کی جو طول اور عرض ہے وہ تو بہت کم ہے، لیکن اس کے جو بولنے والا اوزار ہے اس کی لمبائی بہت جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو آپ کام کہتے تھے وہ آپ کرتے نہیں تھے۔ یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں مومن کی زبان، یعنی مومن جو بھی ایمان والا اپنی زبان سے کچھ اقرار یا الفاظ کہے تو وہ اللہ کے پاس زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں مومن کی زبان کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو فرماتے ہیں کہ آپ جو کام کہتے تھے وہ خود کرتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت مومن کی زبان کو ایسے ہی یقین کرتا ہے کہ میں آپ کو ابھی یہ واقعہ بتاتا ہوں جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ ایک سچی دل سے، صدق کے دل سے اور اپنی زبان کو اللہ کے خوف میں لے کر وہ اپنی سچی دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ تو ملائک جو ہمارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ایک ملائک اٹھ کر اللہ کے پاس اس کی توبہ، صدق کے دل والی توبہ کی خبر بتانے جاتا ہے، تو اوپر سے کوئی ملائک آتا ہے اس کو اس کی مغفرت کی بشارت دینے کے لیے۔ جو ملائک اسے مغفرت کی بشارت دینے کے لیے آتا ہے وہ اس جو اوپر نیچے سے اوپر جا رہا ہے ملائک اس سے جا کر ملتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اوپر جا رہا ہوں، کسی بندے نے توبہ کی ہے، وہ مجھے خبر اللہ رب العزت کو دینی ہے۔ تو وہ ملائک کے نیچے والا اوپر والے سے سوال کرتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس بندے کے پاس جا رہا ہوں جس نے صدق کے دل سے اور اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، میں اسے مغفرت کی جو ہے وہ بشارت دینے جا رہا ہوں۔ یعنی اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر کسی انسان نے اتنے گناہ کیے ہیں جو پہاڑوں سے وزنوں میں بھاری ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے جیسے سمندر کی جھاگ ہو، تو اس گناہوں کو بھی اللہ رب العزت بندے کی زبان کے اقرار سے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والے کی زبان پر بہت زیادہ یقین کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطاؤن توابون، یعنی ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے اور اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، یعنی رجوع اللہ، اللہ کے دروازے پر واپس آئے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک آدمی نے 99 خون کیے تھے، تو کسی عبادت گزار عابد کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری کیا توبہ قبول ہوگی، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، آپ کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس کو بھی جو ہے مار دیا، کہا ابھی 100 پورے ہو گئے۔ تو پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس عالم نے فرمایا بالکل
آپ کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ سچے تھے، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، آپ کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس کو بھی جو ہے مار دیا، کہا ابھی 100 پورے ہو گئے۔ تو پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس عالم نے فرمایا بالکل، آپ کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ سچے دل سے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اللہ رب العزت آپ کی زبان کے اقرار اور آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت توبہ کی ہے تو آپ کی توبہ قبول کر دیں گے، لیکن مسلمان کی جو زبان ہے اس پر اللہ رب العزت جو ہے بڑا ناز کرتا ہے۔ تو میں نے جو الفاظ کہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔